السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والوں، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائے، اور جو کوئی ایسا کرے گا ایسے لوگ ہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس آیت میں ذکر اللہ سے مراد 5 نمازیں ہیں۔ پس جو شخص اپنے مال کے ذریعے اپنی خرید و فروخت، اپنی معیشت، اپنی صنعت و تجارت اور اپنی اولاد کی وجہ سے مصروف ہو کر نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کر دے تو ایسا شخص نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت بندے سے اس کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر وہ درست ہوئی تو وہ شخص کامیاب و کامران ہوگا، اور اگر اس میں نقص رہا تو وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین۔ کون سی چیز تمہیں دوزخ میں لے آئی؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نہ نماز پڑھتے تھے، نہ مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، اور ہم قیامت کے دن کو ہمیشہ جھٹلا دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ہم کو موت آ گئی۔ پس شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کے کسی کام نہ آئے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز کا عہد ہے، پس جس نے اسے ترک کیا تو اس نے کفر کیا۔ بندے اور کفر کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ ترک نماز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نماز عصر فوت ہو گئی تو اس کے عمل ضائع ہو گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے تو اس سے اللہ کا ذمہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا، جس شخص نے نماز کی حفاظت کی تو اس کے لیے روز قیامت نور و برہان اور نجات ہوگی، اور جس شخص نے اس کی حفاظت نہ کی تو اس کے لیے روز قیامت نور و برہان نہ ہوگی اور نہ نجات، اور وہ قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سن لو، جس نے نماز کو ضائع کیا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ علماؤں نے بیان کیا ہے کہ تارک نماز کا حشر فرعون، قارون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے مال یا اپنی بادشاہت یا اپنی وزارت یا اپنی تجارت کی وجہ سے نماز سے غافل رہا۔ اگر وہ اپنے مال کی وجہ سے غافل رہا تو اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا۔ اگر وجہ غفلت اس کی وزارت بنی تو پھر اس کا حشر حامان کے ساتھ ہوگا، اور اگر وہ اپنی تجارت کی وجہ سے غافل رہا تو پھر اس کا حشر مکہ کے تاجر ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جان بوجھ کر فرض نماز کو ترک کر دیا تو اس سے اللہ عز و جل کا ذمہ ختم ہوا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کو اسلام میں کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، الصلاۃ لوقتہا۔ جس نے نماز کو ترک کیا تو اس کا دین ختم ہوا، اور نماز دین کا ستون ہے۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو نیزہ مارا گیا تو کسی نے کہا، امیر المومنین، نماز؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، کیونکہ جس نے نماز کو ضائع کیا تو اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اور آپ رضی اللہ عنہ نے نماز ادا کی جبکہ آپ کا خون بہہ رہا تھا۔ عبداللہ بن شفیق تابعی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نماز کے علاوہ کسی اور عمل کے ترک کرنے کو کفر خیال نہیں کرتے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ سے ایک بے نمازی عورت کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، جو نماز نہ پڑھے تو وہ کافر ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو نماز نہ پڑھے تو اس کا کوئی دین نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس شخص نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ اس پر ناراض ہوگا۔ عون بن عبداللہ رحمہ اللہ نے فرمایا،
جب بندے کو اس کی قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اس سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ اگر وہ درست ہوئی تو پھر اس کے باقی اعمال کو دیکھا جاتا ہے، اور اگر وہ درست نہیں ہوئی تو پھر اس کے بعد اس کے کسی عمل کو نہیں دیکھا جائے گا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی: جو لوگوں کی امامت کرائے جبکہ وہ اسے ناپسند کرتے ہوں، جو کسی آزاد کردہ شخص کو غلام بنائے، اور وہ شخص جو نماز کو اس کا وقت ختم ہو جانے کے بعد پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی عذر کے بغیر 2 نمازیں جمع کیں تو اس نے کبیرہ گناہوں کے ابواب میں سے ایک عظیم باب پر دستک دی۔ امام التابعین سعید بن مسیب رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا، جو ظہر کی نماز عصر کو مغرب کے وقت اور مغرب کو عشاء کا وقت ہو جانے پر پڑھتا ہے، جبکہ نماز فجر کو طلوع آفتاب کے قریب پڑھتا ہے، پس جو شخص اسی حالت پر اصرار کرتے ہوئے اور توبہ کیے بغیر فوت ہو جائے تو اللہ نے اس سے غے کا وعدہ کیا ہے، اور یہ جہنم کی ایک بہت گہری وادی ہے جس کا ذائقہ بہت برا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں فرمایا، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، پس ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں، یعنی جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں کے متعلق دریافت کیا جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، تو آپ نے فرمایا، اس سے مراد وقت سے مؤخر کرنا ہے، یعنی نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کرنا۔ انہیں نمازیوں کے نام سے موسوم کیا، لیکن جب انہوں نے اہمیت نہیں دی اور انہیں ان کے وقت سے مؤخر کیا تو ان سے ویل کا وعدہ کیا۔ ویل سے مراد شدید عذاب ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ ویل جہنم میں ایک وادی ہے، اگر دنیا کے پہاڑ اس میں ڈال دیے جائیں تو اس کی شدت حرارت کی وجہ سے وہ بھی پگھل جائیں۔ ویل ایسے لوگوں کا مسکن ہے جو نماز کو اہمیت نہیں دیتے اور ان کے وقت سے مؤخر کرتے ہیں۔ البتہ جو شخص اللہ سے توبہ کر لے اور اپنے کیے پر نادم ہو تو اس کا معاملہ الگ ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اور سننے والے کو ان نماز کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم۔